الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی محمد منشا۔ آج کا پروگرام 4 عنوانات یا 4 سیگمنٹس۔ پہلی خبر کہ پی ٹی آئی کی صادق و امین حکومت نے کچھ ارب پتی غریبوں کے ذمے جو واجبات تھے 210 ارب روپیہ اس کو معاف کیا۔ نمبر 2، آرمی چیف کا بیان کہ ملک کا مستقبل جمہوریت سے ہی وابستہ ہے۔ اور نمبر 3 جو کہ سب سے عام عنوان ہے کہ نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ کا ملٹیپل ٹائمز رابطہ کہ کوئی وے آؤٹ نکلا ہے۔ اور چوتھا اور آخری، آبروئے حریت کے نام سے ایک مختصر نظم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی کہ صادق و امین حکومت اور شفاف حکومت جو کہ دنیا سے چن چن کے کچرا اکٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر ایک ان سے بھی یعنی گیا گزرا ایک بدتر اور اباش شخص جو ہے اس کا لیبل لگا کر اور اوپر سے کوئی پلاسٹک کا کور خوشنما چڑھا کے عوام کو سیل آؤٹ کیا، اور جو چند لوگ اس دام میں فریب میں آئے اور باقی کو بوٹوں کی طاقت سے ان کے پیچھے کیا گیا، تو وہ کچرا کی حکومت انہوں نے کچرا نما ہی کام کیے۔ فارن پالیسی دیکھ لیں، ستیہ ناز پھیر دیا، کشمیر گویا اس کا سکوت ثانی ہوا۔ ویسے خارجہ پالیسی پر کوئی پوچھتا نہیں، اور ہر گھر سے دروازہ کھٹکھٹا کے جس طرح بڑے ڈھیٹ قسم کے فقیر ہوتے ہیں نا اس طرح یعنی قرضہ لینے کی ہر جو سوراخ ہے وہاں تک گیا، لیکن کما حق کا ہو نہ اکنامک پالیسی کامیاب ہوئی، ٹارگٹس جو ہیں وہ انکمپلیٹ رہے یا ان اچیوڈ رہے، یعنی ریونیو پہلے سے بھی کم کلیکٹ ہوا، اخراجات پہلے سے کہیں بڑھ گئے، اور جو 70-80 سالوں میں 70-72 سالوں میں قرضہ تھا ایک سال میں ہی پروپورشنلی دیکھیں تو اس کا 1/3 تو ایک سال ہی میں لے لیا خیر سے۔ تو یہ اچیومنٹس ہیں، اور اس پر مستضاد یہ کہ گویا کوئی کمی رہ گئی تھی، تو حکومت ایک آرڈیننس لے کے آئی، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس امینڈمنٹ آرڈیننس 2019۔ تو اس کے تحت جو 420 ارب روپیہ تھا مختلف کاروباری لوگوں کے ذمے یا کارپوریٹ ہاؤسز میں، مثلا فرٹیلائزر پلانٹس، پاور پلانٹس، جنرل انڈسٹری، سی این جی سیکٹر، تو اس میں سے آدھا بسم اللہ کی 210 ارب روپیہ معاف کر دیا کہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت پر بہت پیسے ہیں نا کیا ضرورت ہے لینے کی؟ ہاں اگر 10 روپے کسی غریب کے ہوں تو پھر یا کہیں کوئی مسکین ذہنی طور پر مریض شخص بھی ہاتھ آ جائے تو تشدد کر کے ہماری بہادر پولیس جو ہے اس کو بہت جلد اپنے خالق کے پاس پہنچانے میں بڑی صورت سے کام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم سے لوگوں کو بچائے۔ اور یہ اگر ابھی یعنی یہ لگتا ہے کہ آغاز ہے، عین ممکن ہے کہ باقی 210 جو ہے وہ بھی معاف ہو جائے۔ بہرحال یہ تو سنجیدگی ہے معیشت میں۔ داخلہ پالیسی میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جیب سے ایٹم بم برآمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویڈیو بھی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ پیش کرو تو کہتے ہیں نہیں ہے یعنی نہ داخلہ پر آرام ہے، نہ خارجہ پر، نہ دفاعی پالیسی پر، نہ معاشی پالیسی پر، نہ ہی کشکول پالیسی پر، لیکن پھر بھی صادق و امین ہے، اور بس ملک کی قسمت اچھی ہے کہ یہ کچرا ہاتھ آ گیا۔ اور سلوٹ ان کو سلام ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف، جنہوں نے یہ ہیرے چن چن کے قوم کے یعنی سروں پر باندھ دیے۔
دوسری خبر کہ ملک کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے. گیس کریں یہ کون کہہ رہا ہے؟ آرمی چیف کہہ رہا ہے، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں. ملک کے مستقبل کو اور جمہوریت کو سب سے بڑا ٹیکہ تو تم لگاتے ہو صبح شام، تمہارے پیش رو لگاتے رہیں، اور عین ممکن ہے کہ جو سکسیسرز ہوں گے، جانشین ہوں گے، وہ بھی لگائیں گے اگر قوم جو ہے وہ نہ جاگی. تو یہ ہے کہ چور بھی گویا لیکچر دے کہ اچھی بات یہ ہے کہ چوری نہ کرے. اور بھائی اس ملک میں 70-72 سال سے جمہوریت کی جڑوں میں جو بیٹھے ہیں وہ آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف کے سجادہ نشین ہیں، جو مختلف اوقات میں ایک دوسرے سے بڑھ کر یعنی کمیونٹی کا مظاہرہ کرتے رہے. اب تیسری اور سب سے اہم خبر کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف کے کچھ مریدان خاص، کرونیز یا نمائندے یا کچھ بھی خیال ہیں، وہ کوٹ لکھپت جیل میں ایک اسیر شخص ہے، ملٹیپل بیماریوں کا مریض ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے بقول وہ نہ صادق ہے نہ امین ہے، اس لیے کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم جو ہیں وہ اس نے لیے نہیں ہیں. جی تو بہرحال سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس گئی ہے. یعنی یہ ون آف دا مینی اٹیمپٹس ہے، پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں لیکن تازہ ترین زیادہ سنجیدہ اور زیادہ فوکسڈ تھی کہ یہ آفر کی گئی کہ بس ہم سے ذرا زیادتی ہوئی ہے، ہم اس سلسلے میں معذرت خواہ ہیں، اور اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ کچھ مہینوں کے لیے ہی صحیح، سالوں کی بات نہیں ہے، کچھ مہینوں کے لیے بیرون ملک مریم نواز سمیت چلے جائیں، اور اس دوران ہم آپ کا بندوبست یعنی یہ عدالتیں وغیرہ، آپ کو پتہ ہے ربڑ سٹیمپ ہی ہیں تو ان کو اشارہ کریں گے اور یہ معاملات ٹھیک کر دیں گے. اور پھر جو ہم نے کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو چلتا کریں گے، لہذا دوبارہ الیکشن میں سلسلہ ہو جائے. تو نواز شریف نے اس کو بالکل سیدھا سادہ انکار کیا. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی چال یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ یا آزادی مارچ آ رہا ہے، اور جس میں وہ بڑے سنجیدہ ہیں، اور انشاءاللہ اس میں باقی لوگ بھی شامل ہوں گے. پاکستان کے عوام کے پاس یہ بہت زبردست موقع ہے کہ اپنی حقوق کو وہ ریکلیم کریں. وہ ٹھگوں، وہ جو بنی گالہ کے ٹھگ ہیں یا کوئی اور وردی شریف میں ٹھگ ہیں، ان سے اپنے حقوق واپس لیں، اور they have a right to determine their governments، جس طرح باقی دنیا کے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خوف زدہ ہے فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے، تو انہوں نے اٹیمپٹ یہ کی کہ نواز شریف کو یہ آفر کی کہ آپ چند مہینوں کے لیے مریم سمیت چلے جائیں، معاملات آپ کے بالکل درست ہو جائیں گے، کیسز وغیرہ جادوئی چھڑی سے ختم ہو جائیں گے، اور ساتھ یہ کہ فضل الرحمان کو یہ کہیں کہ مارچ وغیرہ جو ہے اس کو نہ کریں جی، اس کو کینسل کر دیں. تو نواز شریف نے دونوں باتوں کا انکار کیا کہ نہ ہی میں بیرون ملک جاؤں گا کسی کے کہنے پر، یعنی باہر جانا آنا جس طرح باقی دنیا کے لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح مریم کا میرا اپنا فیصلہ ہوگا. ہم جب چاہیں جائیں، جب چاہیں نہ جائیں، جائیں تو کب آئیں یہ ہماری مرضی ہے. لہذا اس معاملے پر کبھی کسی کو تکلیف ہونے کی یا اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک فضل الرحمان کی بات ہے تو یہ میرے نزدیک انہوں نے کہا کہ گویا یہ ایک غداری کا ایکٹ ہوگا کہ میں ان کو کہوں کہ یہ نہ کریں. تو بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یعنی فرسٹ ٹائم ایسا ٹف سٹانس کسی نے اپنایا ہے. اب کیونکہ ہر دن ان کے کچرا جو اکٹھا کر کے حکومت کا نام دیا ہوا ہے، اس کی ان ایفیشنسی گویا رود روشن کی طرح یہاں ہے، دن میں کئی بار ثابت ہوتی ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، سوائے یہ کہ دشنام بازی میں اور دشنام ترازی میں اگرچہ ان کو سول میڈل ہو یا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دے دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہذا ان کا بنایا ہوا ٹریپ جہاں دوسروں کو اس نے ڈسلاج کیا، وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی اب پھنسی ہوئی ہے کہ کیا کریں، کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے.
اور نواز شریف جو ہے اس نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی رپ و شمار نہیں کرے گا. ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر واقعتاً تمہیں شرمندگی ہے تو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہو کہ فلاں فلاں سازش میں شامل تھا اور ہم نے سازش کی ہے، سازش کے ذریعے یہ سویلین اقتدار کو الٹا گیا، سازش کے ذریعے نواز شریف کو جیل بھیجا گیا. اب ظاہر ہے یہ ایسی چھپکلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نگل نہیں سکتی، اور اس سے کم پر نواز شریف راضی نہیں ہے. تو دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جدوجہد جو ہے عوامی جدوجہد، جس کا ایک اب نواز شریف گویا استعارہ ہے کہ وہی ہیں کہ جنہوں نے قید و بند کی صحبتوں کا سامنا کیا اور بیرون ملک سے ایون دو کہ وہ جانتے تھے کہ جاتے ہی انہیں جیل میں جانا پڑے گا، وہ آئے اور ہی فیسڈ دی سچویشن. اسی طرح مریم نے کیا. تو بہرحال یہ خوشائند بات ہے پاکستان کے مستقبل اور عوام کے حقوق اور جمہوری استحکام کے لیے کہ کوئی دھوپ میں کھڑا ہونا سیکھے، کوئی اس معاملے پر موقف اپنائے جس پر وہ قائم رہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے. اور اس کے ساتھ ہی فضل الرحمان کی یہ خدمات کہ وہ اپوزیشن میں جان ڈالے ہوئے ہیں اور صبح شام ان ٹھگوں کو للکارتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ مولانا سے یا مولویوں سے پروپیگنڈے کی وجہ سے اناد اور کینہ رکھتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ذرا گریبان میں جھانک لیں کہ کہیں وہ کسی فراڈ کا شکار تو نہیں ہے. اب وہ آخری حصہ جو ایک نظم ہے وہ آپ کی خدمت میں، وہ بھی کم و بیشی سی یعنی اسپرٹ پر ہے. تو ابرو حریت اس کا نام ہے، ابرو حریت، یعنی جو آزادی ہے یا عظیمت ہے اس کی آبرو ہے، اس کی عزت. تو ابرو حریت. مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشان دشنام ہم ہیں. مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشان دشنام ہم ہیں. ہم سے آبرو حریت قائم ہے، ہم سے آبرو حریت قائم ہے، آسمان عظیمت کے در و بام ہم ہیں. ہم سے آبرو حریت قائم ہے، آسمان عظیمت کے در و بام ہم ہیں. اور سنگینے یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، سنگینے یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، سنگینے یہ فصیلیں ہم سے لرزاں. ظالم کے مقابل سرعام ہم ہیں، سنگینے یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، ظالم کے مقابل سرعام ہم ہیں. مادر وطن سے وفا کا نام ہم ہیں، کم ظرف کا نشانہ دشنام ہم ہیں. ہم سے آبرو حریت قائم ہے، آسمان عظیمت کے در و بام ہم ہیں. سنگینے یہ فصیلیں ہم سے لرزاں، ظالم کے مقابل سرعام ہم ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے. زندہ یار صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین.